إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، معبود برحق ہے. درود و سلام پیارے نبی خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پسند فرمایا، اس دین کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پسند فرما لیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے اس دین کی تکمیل اور دنیا کے اندر اس کے غلبے کے لیے انتھک محنت کی، بے شمار تکالیف برداشت کیں، اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جہاد و قتال کیا، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام امت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. نبوت کے اعلان کے بعد آپ کی زندگی کے آخری دن تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا کے اندر
63 سال اور 4 دن موجود رہے۔ ان میں سے 23 سال اسلام کی دعوت، اسلام کے غلبے اور دنیا کے اندر اللہ کی وحدانیت کی لوگوں کے سامنے دعوت اور تبلیغ کرتے ہوئے گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ سارے ماہ و سال پوری امت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہیں۔ 13 سالہ مکی زندگی تکالیف سے بھرپور ہے، مصیبتوں کے پہاڑ ہیں، دشمنوں کی طرف سے اور دشمن بھی اپنے، ان کی طرف سے ملنے والی بے شمار پریشانیاں اور رکاوٹیں ہیں، اور پھر ہجرت کا سفر ہے، اور ہجرت کے بعد جہاد و قتال کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی گزرتی ہے۔ تو یہ ایک بھرپور زندگی جو ایک انسان کے لیے ہر معاملے میں بہترین رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ آج امت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، آپ کی خوبصورت زندگی سے، جو آپ نے اس امت کے لیے 23 سالہ جد و جہد گزاری ہے، اس کو بالکل بھلا چکی ہے۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، امت کا ہر فرد، مسلمانوں کا ہر گروہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت کا دعوے دار ہے، لیکن اگر ہم معاشروں کے اندر عملی طور پر انسانوں کو اور مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے اور امت کے تمام افراد الا ماشاء اللہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے مکمل طور پر نا واقف اور نابلد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کی اس جماعت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں، آپ کی تعلیمات کی روشنی میں جو عزتیں اور سربلندیاں انہوں نے حاصل کیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر جو شرف بخشے، آج حالانکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور آپ کو ماننے والے اور آپ کو چاہنے والے ہیں، لیکن امت کا بڑا طبقہ ان سربلندیوں، عزتوں اور شرف سے محروم ہے، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے اپنے نبی کے طریقوں، آپ کی تعلیمات اور آپ کی سیرت طیبہ کو پس پش ڈال دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام 23 سالہ جد و جہد میں کہاں مکے کی وہ مشکلات اور پریشانیاں کہ جب آپ کی بات سننے والا کوئی نہیں، لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ پر کیچڑ اچھالتے ہیں، آپ کے راستوں کو روکنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، اور جو آپ کا ساتھی بنتا ہے اس پر تکلیفوں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ کہاں یہ کہ آپ مکے میں آپ کا رہنا اور آپ کے ساتھیوں کا جینا مشکل ہو جاتا ہے، اور کہاں یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ میں 10,000 کے لشکر کے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ تو آپ کی یہ کامیابی آج کی اس امت کے لیے اور امت کے زعماء اور ذمہ داران کے لیے بھی ایک بہترین نمونہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے اپنی تمام تر معاشی کمزوریوں اور افرادی قلت کے
کیسی خوبصورت ترتیب اور تدبیر کے ساتھ، خوبصورت مینجمنٹ کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کس طریقے سے ان ساری کمزوریوں کے باوجود اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ اپنے سامنے کھڑے ہونے والے تمام دشمنوں کو مات کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 23 سالہ زندگی اور آپ کی یہ سیرت امت کے آج کے ذمہ داروں کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ آج جن پریشانیوں پر ہم بیٹھ کر رونا روتے ہیں، جن مالی مشکلات اور معاشی پریشانیوں کی وجہ سے آج ہم دشمنوں اور کافروں کے آگے سر اٹھانے سے قاصر ہیں، آج ہماری جو کمزوریاں دشمنوں کے مقابلے میں، کافروں کے مقابلے میں ہمارے لیے پاؤں کی زنجیر بنی ہوئی ہیں، یہ ساری کمزوریاں اور یہ سارے مسائل مدینے کی ریاست جب معرض وجود میں آ رہی تھی تو یہ اس وقت بھی مسائل موجود تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال حکمت اور دانش کے ساتھ، اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ ان تمام کمزوریوں کو، ان تمام پریشانیوں کو حل فرما دیا، اور بہت ہی قلیل مدت کے اندر، بہت ہی تھوڑے عرصے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی کمزور جماعت کو جزیرۃ العرب اور اس کے بعد اس سے بھی باہر دنیا کی سب سے بڑی مضبوط قوت بنا کر پیش کر دیا۔ یہ 23 سالہ سیرت طیبہ صرف سیرت کی کانفرنسیں کرنے، سال کے بعد جلسے منعقد کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ بہترین لائحہ عمل ہے، امت کے لیے بہترین سبق ہے، اور ایک عام فرد کے لیے بھی، ایک عام مسلمان کے لیے بھی، کہ آج بھی مسلمانوں کے تمام مسئلوں کا حل اسی طور طریقے میں ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے مسئلوں کو حل کیا ہے۔ آج پاکستان جو دنیا کے اندر مسلمانوں کی سب سے بڑی فوجی قوت ہے، ایٹمی قوت ہے، میزائل ٹیکنالوجی میں اس وقت سب سے آگے ہے، دنیا کی سب سے بہترین فوج رکھنے والا پاکستان لا الہ الا اللہ کا ملک ہے، لیکن اس کے باوجود کہ اس کے اڑوس پڑوس میں موجود تمام مسلمان ملک معاشی طور پر بڑے مضبوط ہیں، عرب ملکوں کو اللہ تعالیٰ نے تیل کی دولت سے مالا مال کیا ہے، دنیا کی آسانیاں، آسائش اور سامان مسلمانوں کے پاس بے شمار موجود ہے، لیکن کفار کے سامنے آج مسلمان امت اس طرح بے بس، لاچار اور ہاتھ بندھے ہوئے کھڑی ہے کہ ان کے بغل میں فلسطین کے اندر ہزاروں مسلمان بچوں، عورتوں، ضعیف بزرگوں کو، ہسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کو، گھروں کے اندر موجود لاچار بزرگوں، خواتین اور معصوم بچوں کو اسرائیل آج تقریباً 50 دن ہونے کو ہیں، بارود برسا کر امریکہ کی اشیرباد سے، ساری دشمن قوتوں کی اشیرباد سے مسلمانوں کا، فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس اتنا کچھ ہونے کے باوجود مسلمان اپنے کمزور مسلمانوں کی مدد اور نصرت کرنے سے قاصر ہیں۔ مسلمان ملک، مسلمان حکومتیں، مسلمان ذمہ داران، ملکوں کے بادشاہ سوائے بیان دینے کے اور کچھ کرنے سے قاصر ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا کی دولتوں کے ساتھ غلبے نہیں ملتے، دنیا کی آسائشوں، آسانیوں کے ساتھ دنیا کے اندر سر اٹھا کر نہیں جیا جاتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے نبی نے حالانکہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ سونے اور چاندی کا بنا کر چلا دوں، لیکن ہمارے نبی نے فقر کی زندگی کو پسند کیا، غربت کو پسند کیا،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احد پہاڑ کو سونے اور چاندی کا بننے کی اللہ سے خواہش نہیں کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں زخموں سے چور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑے۔ خندق کے ماحول میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 1400 سے زیادہ صحابہ بھوک سے نڈھال لیکن اللہ کے دین کی سربلندی اور مسلم ریاست کی حفاظت کے لیے پیٹ پر پتھر باندھ کر میدان معرکہ میں کھڑے تھے، لیکن نہ صحابہ اکرام نے اور نہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے، ان کمزوروں کے لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی طرح اللہ تعالیٰ سے پکے ہوئے کھانوں کا سوال نہیں کیا۔ حالانکہ اگر آپ چاہتے، اگر موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں پکے پکائے کھانے آ سکتے ہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے بنی اسرائیل کے لیے جو ہے وہ کھانے نازل ہو سکتے ہیں۔ امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مدینے کے اندر، مدینے کے یہ بادشاہ، اللہ کے آخری رسول اور نبی، اگر اللہ کے سامنے اپنے صحابہ کی اس کمزوری کا ذکر کر کے اللہ سے کھانے کا سوال کرتے تو میدان خندق کے اندر بھی پکے ہوئے کھانے آ سکتے تھے، لیکن نبی نے تربیت کی یہ امت کی۔ اگر اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے پکے ہوئے کھانوں کا سوال کر لیتے اور صحابہ کے پیٹ ان آسمانی کھانوں سے بھر جاتے اور صحابہ میدان جہاد کے اندر قربانیاں دیتے، تو آج امت کے سامنے یہ عذر ہوتا کہ اس وقت تو نبی تھے، آسمانوں سے کھانے آتے تھے، وہ کھا لیتے تھے۔ آج ہم تو عام لوگ ہیں، ہمارے لیے تو آسمانوں سے کھانے نہیں آئیں گے، اس لیے ہم تو بھائی جہاد نہیں کر سکتے۔ وہ تو آسمانی کھانے کھا کر جہاد کرتے تھے، ہم یہ دنیا کی بھوک اور پیاس برداشت کر کے کیسے اللہ کے دین کی لڑ سکتے ہیں؟ یہ عذر اور بہانہ قیامت تک کے لیے امت کے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جب اللہ کریم نے اس امت کے لیے نمونہ بنانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت کے اندر کہ نبی کے صحابہ پیٹ پہ پتھر باندھے جہاد میں، خندق کھودنے میں، کافروں کے مقابلے میں کھڑے ہیں، اور ان کے نبی، ان کے رسول بھی ان کے ساتھ میدان کے اندر ایسے ہی کھڑے ہیں۔ یہ سبق اور تربیت امت کے لیے کہ کائنات کے اندر جب بھی اسلام کے لیے لڑنے کا موقع ہے، اسلام کے لیے کچھ کرنے کا موقع ہے، تو پھر ان چیزوں پر غور و فکر کرنے نہیں بیٹھ جانا کہ ہماری معاشی حالت کیا ہے، ہمارے تعداد کتنی ہے، ہمارے پاس وسائل کتنے ہیں، ان کو گننے اور شمار کرنے میں اور انہی پر رونے میں نہ لگے رہنا، جو وسائل دستیاب ہیں لے کر میدانوں کے اندر کھڑے ہو جانا، اس لیے کہ اللہ کی مدد مخلص لوگوں کے ساتھ آتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے خندق ہو، احد ہو، بدر ہو، حنین ہو، تبوک ہو، یا اس سے علاوہ جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اور جنگیں کی، تمام جنگیں امت کے لیے بہترین سبق اور نمونہ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں کو اللہ کی مدد ہمیشہ میدانوں کے اندر حاصل رہی۔ وجہ کیا تھی کہ آپ اور آپ کے ساتھی اللہ کے دین کے ساتھ مخلص تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کی تربیت کر دی، اور یہ ایسی شاندار تربیت تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے جانے کے بعد انہی لوگوں کو، انہی ساتھیوں کو، انہی صحابہ کو وہ طاقت اور قوت بخش دی کہ یہ لوگ دنیا کے اندر جس طرف رخ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ غلبے اور فتوحات عطا فرماتا ہے۔ بڑے بڑے لاؤ لشکر رکھنے والے، بڑے بڑے وسائل رکھنے والے دنیا کی سپر پاوریں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی قدموں میں ڈھیر کر دیں۔ کیا چیز تھی ان کے پاس؟ ایمانی قوت تھی، جہادی جذبے تھے، اللہ کے دین کی سربلندی اور اسلام کے غلبے کا وہ مشن تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا، اور نبی یہ مشن صحابہ کو دے کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ اکبر۔ آج نہ یہ سبق امت کو یاد ہے، نہ یہ سبق پڑھانے والے موجود ہیں۔ آج مسلمانوں کے مسائل کا حل، مسلمانوں کی معاشی مجبوریوں کا حل آج پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں
مسلمان ذمہ دار، مسلمان لیڈر، جماعتیں، قیادتیں مسلمانوں کو کس بات پر؟ ہمارے مسئلوں کا حل کیا ہے؟ IMF سے قرض لے کر اپنے ملک چلائیں، ورلڈ بینک سے قرضے لے کر ملک چلائیں، سود پر یہودیوں سے، عیسائیوں سے قرضے لے کر ملک چلائیں، سودی قرضوں سے پاکستان کے اندر بڑے بڑے پروجیکٹ لانچ کریں، سودی قرضوں سے پاکستان کی تعمیر و ترقی کریں، اور پھر یہ بڑے بڑے پروجیکٹ مسلمان ملک کے اندر بسنے والے لا الہ الا اللہ کے باسیوں کو مرعوب کریں، اور پھر یہ پوری قوم پھر کسی ایک کا نعرہ لگا کر ساتھ چل پڑے کہ ہاں مسیحا پھر آ گیا، پاکستان کے مسئلے اب حل ہو جائیں گے۔ 76 سالوں سے اس پاکستان کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ قرضوں کے ساتھ ترقیاں نہیں ہوتی، لوگوں سے قرضے لے کر کوٹھیاں بنگلے بنا دینے سے لوگ چودھری اور ملک نہیں بنتے۔ یہ وہ سبق ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ پاکستان ہزاروں ارب ڈالر کا مقروض ہے، ہزاروں ارب ڈالر، فگر یاد نہیں رہتے، یہ سودی قرضے ہیں، اور جنہوں نے ہزاروں ارب ڈالر سود دینا ہو وہ فلسطینیوں کی حمایت میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم فلسطینی ریاست کے دو ریاستی حل، ہم اس کے ساتھ ہیں، ہماری اخلاقی مدد ان کے ساتھ ہے۔ پھر یہ آپ بیان ہی دے سکتے ہیں، آپ کر کچھ نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، یہی پاکستان کی مجبوری ہے۔ کشمیر کے جہاد سے پیچھے ہٹنا پاکستان کی مجبوری کیوں ہے؟ کیونکہ پاکستان IMF کا، ورلڈ بینک کا مقروض ہے، اور اگر آپ سینے چوڑے کریں گے تو پھر دنیا آپ کو قرضہ نہیں دے گی، اگر آپ کو قرضہ نہیں ملے گا تو اگلا بجٹ پیش نہیں ہوگا۔ ملک چلانا ہے تو ملک چلانے کے لیے ضروری ہے کہ کافر ہمیں جو کہیں ہمیں کرنا ہے، اس لیے پاکستان مقروض ملک ہے۔ ہم 70 سال کی جدوجہد کشمیریوں کی پسے پشت ڈالنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک کے نظام آپ دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے اندر اس طرح جماعتوں کے لیڈر آپس میں نہیں مل رہے جس طرح امریکی اور برطانوی سفیر مل رہے ہیں۔ کون کس کو اقتدار دیا جائے گا، کس کو آگے لایا جائے گا، کس کو پیچھے رکھا جائے گا، کس کو کتنا حصہ ملے گا، تم ہماری پالیسیوں کو کیسے چلاؤ گے، ہمارے سامنے سر تو نہیں اٹھاؤ گے، ہماری ڈکٹیشنز کیسے مانو گے، ہمارے نظام ملک کے اندر کیسے لاگو کرو گے، تعلیم کو کیسے کنٹرول کرو گے، سیاست کو کیسے چلاؤ گے، دفاع کہاں ہوگا، ہندوستان کے ساتھ تمہاری رشتہ داری کیسے چلے گی، اسرائیل کے بارے میں تمہارا رویہ کیا ہوگا، امریکہ کے ساتھ دوستیاں کیسے چلیں گی، چائنا کے ساتھ دوستی کتنے دائرے میں رہے گی، یہ ساری چیزیں باقاعدہ طور پر طے کر کے، پڑھا کے، سکھا کے، پھر ملک کے اندر عوام کے سامنے مسیحا بناؤ۔ اور ہم کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور میرے بھائی ناراض ہوتے ہیں، آپ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں ہم صرف تبلیغی جماعت کی طرح آسمان سے اوپر اوپر کی اور زمین سے نیچے نیچے کی باتیں کریں۔ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہاں صرف قبر میں کیا ہوگا، موت کا منظر کیسا ہوگا، موت کے بعد کی سختیاں کیسے ہوں گی، سوال و جواب کیا ہوں گے، بس یہ ہمیں بتایا جائے۔ جنت دوزخ کیا ہوگی، کون سا ذکر کریں تو جنت میں کتنا بڑا درخت لگتا ہے، ہمیں ایسی باتیں سکھائیں، پڑھائیں، سکھائیں، بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر میں کیسے رہے، شیمہ کیسے لوریاں دیتی تھی، کیسے دودھ پلاتی تھی حلیمہ سعدیہ، اللہ کے رسول کیسے بکریاں چراتے تھے، آپ کی زلفیں کتنی تھیں، کیسی تھیں، آپ کا چہرہ کیسا تھا، حسن و جمال کے تذکرے ہوں۔ دنیا کے اندر اسلام کے غلبے کی بات آپ کیوں کرتے ہیں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سالہ حیات طیبہ کا خوبصورت ٹائم ہے، ہم اسے اپنے سامنے رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں، اندر کے دشمنوں، باہر کے دشمنوں، اپنی کمزوریوں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے قبیلوں، جماعتوں، سارے سلسلوں کو آپ نے کیسے ایک دھاگے کے اندر پرو کر کس طریقے سے دشمنوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا سلوک کیا اور کس موقع پر آپ نے کیا فیصلے لیے، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 23 سالہ زندگی امت کے لیے بہترین سبق ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 12 ربیع الاول کے ساتھ صرف یہ تعلق نہیں ہے کہ مسلمان خوشیاں بنائیں، جلوس نکالیں، جھنڈیاں لگائیں۔ 12 ربیع الاول مسلمانوں کی زندگی میں ایک بہت بڑا دن ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس دن سے زیادہ تابناک اور خوبصورت دن نہیں دیکھا۔ میری زندگی میں 2 ہی دن ہیں۔ پہلا وہ دن جس دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ ہماری زندگی کا تابناک دن وہ دن تھا۔ مسلمانوں کی زندگی میں، مدینے کی اس زندگی میں سب سے روشن دن وہ دن تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے۔ اور فرماتے ہیں ہماری زندگی کا سب سے تاریک دن وہ دن تھا جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی کے پاس چلے گئے۔ نبی کا آنا ہمارے لیے روشن دن تھا اور نبی کا جانا ہمارے لیے اس دن تاریک دن تھا۔ پورے مدینے میں سوگوارانہ کیفیت تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غم زدہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر آئے تھے وہ مشن آپ چھوڑ کر گئے۔ آپ کا کام مکمل ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں بھی فرمایا مجھ سے حج کے طریقے مناسک سیکھ لو، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میں تمہارے ساتھ کبھی نہ مل سکوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نصر نازل ہوئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کامیابیوں کی نوید سنائی گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تکمیل دین کی خوشخبری آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مل گئی۔ تو یہ وہ نشانیاں تھیں جو اس بات کی طرف دھیان دلوا رہی تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اب آخری وقت قریب ہے۔ اس لیے آپ نے حضرت معاذ کو بھی یمن بھیجتے ہوئے فرمایا تھا کہ معاذ شاید جب تم دوبارہ آؤ تو میرے ساتھ تمہاری ملاقات نہ ہو سکے، جب تم دوبارہ آؤ تو میری قبر کی زیارت کرو گے، شاید میں تمہارے ساتھ دوبارہ نہ مل سکوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے واپس تشریف لائے، سفر کی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری لشکر اسامہ بن زید کی قیادت میں روانہ کر دیا۔ یہ آپ کی آخری جنگی مہم تھی، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ رومی بادشاہ سرحدی علاقوں کے اندر نئے شامل ہونے والے مسلمانوں اور ان قبیلوں کو جو مسلمانوں کے ساتھ جنہوں نے الحاق کر لیا تھا ان کو تنگ کر رہا تھا، ان پر حملے ہو رہے تھے، ان کی جان کو خطرہ تھا، اور ایسے محسوس ہوتا تھا کہ شاید مسلمانوں کے ساتھ ملنا مصیبتوں کو دعوت دینے کے مترادف۔ اس لیے ضروری تھا کہ ان لوگوں کی مدد کی جائے، ان کی نصرت کی جائے اور دشمنوں پر دھاک بٹھائی جائے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر ترتیب دیا، اسامہ بن زید کو اس کا لیڈر، قائد، کمانڈر مقرر فرما کر فرمایا جاؤ فلسطین کے اور ان سرحدی علاقوں کو ذرا روند کے آ جاؤ تاکہ دشمنوں پر دھاک بیٹھ جائے اور اس علاقے کے اندر بسنے والے ان قبیلوں اور نئے مسلمانوں کو یہ حوصلہ ملے کہ مسلمان اپنے ساتھیوں کی مدد اور نصرت سے غافل نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
सोमवार का दिन था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सहाबी के जनाजे में तशरीफ़ ले गए। जब आप वापस आने लगे जनाजा पढ़ के, तो आपके सर में दर्द शुरू हो गई। ये आपकी मर्ज़ुल मौत का आगाज़ था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इतना सख्त बुखार है। सहाबी कहते हैं मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठा हुआ था, आपके जिस्म की हरारत, बुखार की तपश मुझे वहाँ महसूस हो रही थी। मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी आपको बुखार है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हाँ, मुझे तुम्हारे 2 बंदों के बराबर बुखार होता है। जितना किसी 2 बंदों को बुखार होता है, मुझ अकेले को 2 बंदों के बराबर बुखार होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ ले आए। आप बीमारी की हालत में हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्द भी मौजूद है और उसके साथ बुखार की शिद्दत भी बढ़ रही है। मंगल का दिन भी ऐसे गुज़रा, बुध का दिन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे ही गुज़रा, और जुमेरात वाले दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखार की शिद्दत बढ़ गई। इन दिनों के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दफ़ा मस्जिद में तशरीफ़ लाए। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ अफाका महसूस हुआ। आप मस्जिद में तशरीफ़ लाए, सहाबा को जमा किया, फरमाया मेरे सहाबा, जितने लोगों के साथ मेरे कोई मामलात थे मैंने कर दिए, किसी का मेरे साथ कोई लेना देना है तो आज मुझसे ले ले। मैंने दुनिया के अंदर तमाम लोगों के एहसान का बदला चुका दिया, सिवाय अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। एक शख्स है जिसके एहसानों का बदला मैं मोहम्मद नहीं दे सका। फरमाया अगर दुनिया के अंदर अल्लाह के अलावा मैं किसी को खलील बनाता तो मैं अबू बकर को अपना खलील बनाता, लेकिन ये मेरा दीन का साथी है, मेरा सहाबी है, खलील सिर्फ मेरा अल्लाह है। फरमाया मस्जिद के अंदर, मस्जिद नबवी में जितने दरवाजे खुले हुए हैं सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं, सिवाय अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अबू बकर के एहसानों का बदला अल्लाह क़यामत वाले दिन दे। अल्लाह अकबर, कितने खूबसूरत साथी थे। पहले दिन से साथ चले, आखिरी दिन तक वफादार रहे, जानो माल निछावर कर दिया, बेटी रिश्ते में दी, हिजरत का सफ़र है, ऊँटनियाँ ख़रीद के पहले से तैयारी कर ली, इसके लिए ग़ुलाम रखा हुआ है, बकरियां पाली हुई हैं। हिजरत के सारे सफ़र में आपका बेटा, आपका ग़ुलाम, आपकी बकरियां, आपकी ऊँटनी और ख़ुद अबू बकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी के लिए मौजूद है। नबी पर धूप आती है तो बकर साया करते हैं, तकलीफ़ आती है तो बकर ढाल बनते हैं। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बातें इरशाद फरमा कर वापस चले गए। फिर एक दिन हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं मैं मस्जिद नबवी में आया, मैंने अंसारियों को देखा, वो रो रहे हैं, मस्जिद में इकट्ठे हैं, रो रहे हैं। बड़े दिनों से उन्होंने अपने रब्बी को नहीं देखा, बड़े दिनों से उन्होंने अल्लाह के रसूल की ज़ियारत नहीं की थी। तो मैंने आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंसारियों की यह कैफियत बयान की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इशारा किया, आप सहारे के साथ मस्जिद में तशरीफ़ लाए और फरमाया, सहाबा को जमा करके फरमाया मैं तुम्हें अंसार के बारे में वसीयत करता हूँ कि अंसार मेरा क़ल्ब व जिगर हैं, अंसार की हकूक़ अदा नहीं हो सके, इन्होंने अपने फ़राइज़ पूरी तनदेही से अदा किए, इन्होंने अपने वादों को पूरा वफा किया, इन्होंने जो वादा किया था मेरे साथ साथ देने का पूरा निभाया, लेकिन अंसार के हकूक़ अदा नहीं हो सके। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोग बढ़ते जाएंगे लेकिन अंसार मुसलसल कम होते जाएंगे। फरमाया अगर तुम में से किसी को नफ़ा या नुकसान देने वाला ओहदा मिल जाए, यानी किसी ओहदे पर तुम में से कोई शख्स आ जाए और अंसार में से कोई शख्स अगर कोई किसी के साथ मामला बन जाए तो जो इसका हक अदा करने वाला उसका हक अदा करे, और अगर किसी से ज़्यादती हो जाए तो उससे दरगुजर करे। अंसारियों के साथ बदला नहीं लेना, अंसारियों पर जुल्म नहीं करना, ये मेरे क़ल्ब व जिगर हैं।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ انصار کے لیے تشریف لائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو خطبے، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور ایک خطبہ انصار کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا۔ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنا بخار کی شدت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ 7 کنوؤں کے 7 مشکیزیں پانی کے بھر کے لاؤ جن کا منہ نہ کھولا گیا ہو۔ وہ لائے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن میں تشریف فرما ہوئے، آپ پر وہ 7 مشکیزیں پانی کے ڈالے گئے۔ اللہ اکبر، 7 کنوؤں کا پانی، تاکہ اللہ کے حضور جب پیش ہوں تو پاکیزگی اور نفاست اتنی شاندار ہو، 7 کنوؤں کے پانی سے وہ 7 مشکیزیں جو کسی اور نے استعمال نہ کی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ غسل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن نہ اٹھ سکے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، ہمیں کہا گیا کہ مرو ابا بکرن، ابو بکر صدیق کو حکم دو کہ وہ مسلمانوں کی جماعت کروائیں، مسلمانوں کو نماز پڑھوائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رقیق القلب ہیں، اس لیے وہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے آپ کے مصلی پر، آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، اس لیے آپ عمر کو کہیے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ کہتی ہے میں نے حفصہ کو کہا کہ آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کہ وہ عمر کو کہیں کہ وہ نماز پڑھائیں، کہ ابو بکر صدیق رقیق القلب ہیں، وہ نہیں پڑھا سکیں گے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو یوسف کے صاحبین کی طرح ہو، یوسف والی عورتوں کی طرح ہو، تمہارے دل میں کچھ ہے اور زبان سے کچھ کہہ رہی ہو، جاؤ ابو بکر کو کہو کہ وہ مسلمانوں کی جماعت کروائیں، مسلمانوں کی امامت کروائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اصل میں میرے دل میں یہ تھا کہ اللہ کے رسول بیماری کی اس حالت میں ہیں، اگر ابو بکر مسلمانوں کے مصلی پر، نبی کے مصلی پر امامت کروائیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں دنیا سے چلے گئے تو لوگ کہیں ابو بکر کی اس مصلی امامت پر امامت کو منحوس نہ خیال کریں، اس لیے میرے دل میں یہ تھا۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی اس لیے فرمایا کہ تم یوسف علیہ السلام کے ساتھ موجود خواتین کی طرح ہو، کہ وہ بظاہر تو کہہ رہی تھیں عزیز مصر کی بیوی کو کہ ایک غلام پر تم فریفتہ ہو گئی ہو، لیکن دل میں کیا تھا؟ دل میں یہی تھا کہ وہ خود یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر اپنی انگلیاں تک کاٹ بیٹھی۔ اللہ اکبر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر تشریف لائے، مسلمانوں کی امامت شروع کی۔ 17 نمازیں ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں پڑھائی ہیں۔ 17 نمازیں، یعنی 3 دن اور کچھ اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نہیں جا سکے۔ سوموار والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے بھی ایک واقعہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے نماز کے لیے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کہا کہ مجھے غسل دلواؤ، ہم نے پانی رکھا، آپ نے غسل کیا، آپ نے اٹھنا چاہا، پھر گر گئے، بے ہوش ہو گئے، پھر آپ کو ہوش آیا، پوچھا نماز پڑھ لی مسلمانوں نے؟ فرمایا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر مجھے پانی دو، ہم نے پانی دیا، نبی علیہ السلام نے پھر غسل کیا، پھر اٹھنا چاہا، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر جب تیسری بار ہوش آیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں اللہ کے نبی آپ کے انتظار میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پانی سے غسل کیا۔ تیسری مرتبہ جب آپ پانی کے غسل کر کے اٹھے تو آپ 2 صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہاتھ حضرت عباس کے کندھے پر اور دوسرا ہاتھ اس صحابی کے کندھے پر ہے، اور آپ کے اوپر بیماری کی کیفیت اس قدر زیادہ ہے کہ آپ کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے۔
اس حالت کے اندر بھی ہمارے نبی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ مجھے بتائیں، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے حبیب ہمارے نبی تو اس حالت کے اندر بھی نماز جماعت کے ساتھ نہیں چھوڑ رہے، دو آدمیوں کے کندھوں پر پاؤں گھستے ہوئے بھی مسجد میں تشریف لے کر جا رہے ہیں، اور ہم ٹھیک ٹھاک صحت مند تندرست ہونے کے باوجود ہماری مسجدوں کے اندر ہماری نمازیں نہیں ہیں۔ کیسے مسلمان ہیں ہم؟ کیسے محبت کرنے والے ہیں ہم؟ کیسے اللہ کے رسول کے ساتھ اپنا رشتہ اور ناطہ جوڑنے والے ہیں؟ ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے بائیں سائڈ پر بیٹھ گئے۔ اب اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور صحابہ ابو بکر کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ آخری نماز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ادا فرمائی۔ اور سوموار والے دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے ہیں فجر کی نماز ہم پڑھ رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کچھ سنبھلی، آپ نے پردہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کا پردہ اٹھایا، تبسم فرمانے لگے، مسکرانے لگے، کہتے ہیں ہماری آنکھیں تو اسی طرف اٹھی ہوئی تھیں، ہم نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہمارے اوپر فتنہ طاری ہونے لگا، یعنی قریب تھا کہ ہم نماز توڑ کر آپ کی طرف بھاگتے، لیکن آپ نے ہمیں اشارہ کیا اور پردہ نیچے گرا دیا، نماز پڑھنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہو گئی تھی، لیکن یہ آخری دن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اسی اثناء میں حضرت فاطمہ تشریف لائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو قریب کیا اور سرگوشی کی، آپ رونے لگیں، پھر آپ نے قریب کر کے سرگوشی کی، پھر ہنسنے لگیں۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگیں یہ اللہ کے رسول کا راز ہے۔ جب نبی دنیا سے چلے گئے تو میں نے پوچھا فاطمہ کیا بات تھی؟ کہنے لگیں اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا فاطمہ میں اسی بیماری کے اندر دنیا سے چلا جاؤں گا۔ میں یہ بات سن کے رونے لگی، اور جب اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ میرے بعد سب سے پہلے تو ہوگی جو مجھے آ کر ملے گی، اور تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ خوشخبری سنائی تو میں ہنسنے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت بخار ہے، نبی علیہ السلام کے دائیں ہاتھ میں نیچے پانی پڑا ہوا ہے، آپ وہ پانی کے اندر ہاتھ بھگوتے ہیں، اپنے منہ پر پھیرتے ہیں، اپنے ہونٹوں پر لگاتے ہیں، سخت شدت کا سختی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حالت کے اندر آپ کی آنکھیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں چھت کی طرف اٹھی ہوئی ہیں، آپ آسمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور میں اسی دوران میرے بھائی تشریف لائے، ان کے پاس مسواک تھا، نبی علیہ السلام نے مسواک دیکھا تو مجھے محسوس ہوا جیسے آپ کو چاہیے، میں نے اشارے سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں، میں نے وہ مسواک دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، لیکن مسواک سخت تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نقاہت میں تھے، میں نے وہ اپنے منہ سے اس مسواک کو نرم کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈالا۔ فرمایا میرے لیے یہ فخر کی باعث ہے کہ آخری وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا آخری دن تھا تو اللہ نے آخری دن بھی میری باری میں دیا، اور آپ میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور جب آپ کی جان نکلی تو آپ میرے پاس تھے، اور آخری وقت بھی میرے اور اللہ کے رسول کے دہن کو، تھوک مبارک کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا، اور اس کے بعد آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھیں، اللہ اکبر، فرماتی ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو ہلتا ہوا محسوس کرنے لگی، میں نے اپنے کان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کیے تو آپ فرما رہے تھے پھر رفیق الاعلیٰ، پھر رفیق الاعلیٰ۔ اسی اثناء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جو اٹھا ہوا تھا وہ نیچے کی طرف گر گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کوچ کر گئے۔
صحابہ پر مسجد نبوی میں انتظار میں تھے. فرماتی ہیں میں نے پردہ اٹھا کر ان کو اطلاع دی کہ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے. مسجد نبوی میں جو لوگ اپنے نبی کے دیدار کے لیے جمع تھے ان پر کیا کیفیت طاری ہوئی ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے تشریف لے گئے تھے اللہ کے پاس ملاقات کے لیے اور پھر واپس آ گئے تھے، لوگوں نے سمجھا تھا موسیٰ فوت ہو گئے، حالانکہ وہ واپس آ گئے تھے. اسی طرح اللہ کے نبی چلے گئے ہیں، واپس آئیں گے، ابھی آپ نے بہت سارے کام کرنے ہیں. ابو بکر صدیق تشریف لائے حجرہ عائشہ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک پر یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا. انہوں نے چادر ہٹائی، چہرے پر بوسہ دیا، رونے لگے اور فرمانے لگے اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا. وہ جو موت آپ کو آنی تھی وہ آ چکی. پھر باہر تشریف لائے اور عمر سے کہنے لگے عمر بیٹھ جاؤ، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہیں بیٹھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے مخاطب ہوئے، خطبہ مسنونہ پڑھا اور فرمانے لگے اما بعد. اس کے بعد کہنے لگے جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد فوت ہو گئے. فإن محمدًا قد مات. جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فإن محمدًا قد مات. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کو موت نہیں آئے گی. اور اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے پہلے بھی کئی رسول آئے ہیں. اگر یہ رسول فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو تم میں سے دین سے پھرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا. یہ آیت جب پڑھی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں واللہ ایسے لگتا تھا یہ آیت آج اتری ہے. لوگ تو اس آیت کو بھولے ہوئے تھے، لیکن ابو بکر صدیق جو علم و فضل میں سب سے آگے تھے انہوں نے اللہ کے قرآن کی اسی آیت کو دلیل بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ لوگوں اللہ کے رسول ایک مشن لے کر آئے تھے، ایک دین لے کر آئے تھے، وہ دین ہمیں دے کر چلے گئے، وہ مشن مکمل ہو گیا، اللہ نے اسلام کو غالب کر دیا اور اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگوں کو اسلام کی توفیق دین کی سمجھ دے دی. ہم نمازیں پڑھنے والے، ہم روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، یہ دین اللہ نے اپنے رسول پر مکمل کر دیا ہے. اس لیے اللہ کے نبی اب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، وہ مشن آج بھی موجود ہے، وہ دین آج بھی موجود ہے. اگر تمہارا تعلق صرف رسول کے ساتھ تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو یاد رکھو تمہارے معبود تو چلے گئے پھر. لیکن اگر تم اس مشن کے ساتھ ہو تو پھر نبی کے جانے کے بعد بھی اس مشن کی تکمیل ہم نے کرتے رہنا ہے. یہ درس اور نصیحت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حوصلہ دیا. لوگ رو رہے ہیں اور اسی طرح اگلا دن گزر گیا. بیچ میں بہت سارے واقعات ہیں چونکہ میرا مقصد آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن کی کیفیت کو بیان کرنا ہے. تو نبی علیہ السلام منگل والا دن سارا دن یعنی آپ ظہر سے پہلے سوموار والا دن فوت ہوئے اور منگل والا سارا دن آپ کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فضل بن عباس یعنی حضرت عباس کے بیٹے اور قسم بن عباس یہ بھی حضرت عباس کے بیٹے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی ہیں، ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے نہیں اتارے، کپڑوں کے اندر ہی ہم نے اللہ کے نبی کو غسل دیا، اور غسل دینے کے بعد نبی علیہ السلام کو 3 چادروں کے اندر کفن دیا گیا، جس میں کوئی پگڑی اور کوئی قمیض نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن کیا تھا؟ صرف 3 چادریں۔ آج ہمارے ہاں مسلمان کیا کرتے ہیں؟ قمیض بھی بناتے ہیں، عورتوں کے لیے اوڑھنیاں بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، اس پر لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن صرف 3 چادریں تھیں سفید، ان 3 چادروں کے اندر کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کو لپیٹ دیا۔ اس کے بعد 10 صحابہ، جب تدفین کا مسئلہ بنا تو اس میں اختلاف پڑ گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ نبی جہاں فوت ہوتے ہیں اسی جگہ پر دفنائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو ہٹایا گیا جہاں پر آپ فوت ہوئے تھے، اسی جگہ پر آپ کی قبر مبارک کھودی گئی اور لحد والی قبر کھودی گئی بغلی۔ اس کے بعد 10 صحابہ حجرہ مبارک میں داخل ہوتے، آپ سے ان پر جنازہ پڑھتے، کوئی امام نہیں ہوتا تھا، 10 بندے داخل ہوتے، وہ جنازہ پڑھتے نکل آتے۔ یوں منگل کا سارا دن اور منگل کی ساری رات اسی حالت میں گزر گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا دیا گیا کہ نہیں، جب آدھی رات کے قریب پھاوڑوں کی آواز آئی، کسیوں کی آواز آئی، بیلچوں کی آواز آئی، تو تب ہمیں محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا دیا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عموماً حضرت بلال سے اور اسامہ بن زید سے پوچھتی تھیں تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ اللہ کے رسول کو تم نے مٹی کے حوالے کیا؟ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالتے ہوئے کیسے یہ گوارا کر لیا کہ تم نبی علیہ السلام پر مٹی ڈال رہے؟ مجھے بتائیں، آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے۔ نبی کو صحابہ نے غسل دیا، غسل دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے حوالے کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودی گئی، اور صحابہ نے نبی علیہ السلام کے جسد خاکی کو اس قبر کے اندر رکھ کر مٹی سے ڈھانپ دیا۔ مجھے ایمانداری سے بتائیں، زندہ نبی کو دفنایا یا فوت شدہ نبی کو دفنایا؟ آج مسلمانوں کے اندر اتنا بڑا اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں زندہ ہیں، کوئی کہتے ہیں نہیں فوت ہو گئے۔ اب میری اس تقریر پر بھی وہ سارے لوگ کہیں گے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں پردہ فرما گئے، وصال کر گئے، موت کا لفظ استعمال کرتے بیچارے ڈرتے ہیں، حالانکہ ابوبکر صدیق کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں یہی لفظ استعمال، انک میت فانہم میتون، اے نبی آپ نے بھی مرنا ہے، ان لوگوں نے بھی مرنا ہے۔ اور یہی وہ ایک موت تھی جو آپ پر آنی تھی، اسی لیے ابوبکر صدیق فرماتے ہیں دوسری کوئی موت آپ پر نہیں آئے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آج فوت ہوئے چلے گئے پھر واپس آئیں گے پھر آپ پر موت آئے گی، 2 موتیں آپ پر نہیں آئے گی۔ اگر نبی زندہ تھے تو کیا ان جانثاروں نے جو آپ پر اپنی جانیں چھڑکتے تھے، جو آپ کو بچانے کے لیے اپنے جسم تیروں سے چھلنی کروا لیتے تھے، کیا وہ صحابہ زندہ نبی کو مٹی میں دفنا رہے تھے؟ یقیناً ایسا نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشن لے کر آئے تھے، آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول تھے، اللہ نے آپ کے ذمے ایک ذمہ داری لگائی تھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ دین حق اور غلبہ اسلام آپ کی ذمہ داری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو کما حق و ادا فرمایا۔ جب آپ اپنے مشن کی تکمیل سے فارغ ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ آپشن دیا، آپ کو یہ اختیار دیا، آپ چاہیں تو کچھ عرصہ مزید جی لیں، چاہیں تو ہمارے پاس آ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لفظ کیا تھے؟ پھر رفیق الاعلیٰ، اس اعلیٰ رفیق کے پاس، مع النبیین والصدیقین والشہداء، نبیوں کے پاس، شہیدوں کے پاس، صالحین کے پاس، اللہ کے پاس آپ نے اس کو پسند کر لیا۔ آپ اس دنیا، پریشانیوں والی دنیا، مصیبتوں والی دنیا، تکلیفوں والی دنیا، ہاں جی فتنوں والی دنیا، اللہ تعالیٰ کے نبی اس فتنوں والی دنیا میں
یا اس کے مقابلے میں اللہ کی جنتیں جہاں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں کوئی ٹینشن نہیں ہے، جہاں نعمتوں کی فراوانی ہے، ہمیشہ والی زندگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کو پسند کر لیا اور آپ اس دنیا کو چھوڑ کر اس اعلیٰ جنتوں میں تشریف لے گئے۔ آپ کا مقام جنت میں اعلیٰ ترین مقام محمود کی آپ وارث ہیں۔ اللہ نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے۔ قیامت والدن جو شخص خوش نصیب آپ کے ہاتھوں سے ایک دفعہ کوثر کا جام پی لے گا، ہمیشہ والی زندگی میں کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ آپ گناہگار امتیوں کے آپ شفاعت فرمائیں گے، وہ جنہوں نے توحید میں اور اللہ کے رسول کی رسالت میں اپنی آخرت کی دنیا سے چلے گئے گناہگار تھے، ایسے گناہگاروں کی شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، پوری امت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ تشریف لائے، آپ نے مردہ دلوں کو زندہ کر دیا، آپ نے ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھایا، آپ نے کائنات میں بسنے والے مسلمانوں کو اخلاقیات سکھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید سکھائی، اپنی رسالت کا سبق دیا، آپ نے اچھے اخلاق سکھائے، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق آپ نے ہمیں بتلائے، آپ نے خوبصورت زندگی کی تربیت ہماری فرمائی۔ آپ دنیا سے چلے گئے لیکن آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا کر دیا، ہم سب اس پر گواہ اور شاہد ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کی طرف سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ آپ پر کروڑوں درود، کروڑوں سلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان مند ہیں۔ آپ کا جسم اطہر بھی اور آپ کی تربیت بھی اور آپ کی تعلیمات بھی ہمارے لیے باعث برکت ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کی تربیت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔